वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान फौज की सालिसी में इस्लामाबाद में धरना खत्म। इस वाक़े से निज़ाम की क्या कमजोरियाँ सामने आई, इस पर बात करेंगे आज के मेहमान से। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। जमात उद दावा के अमीर हाफिज सईद की रिहाई पाक अमरीका ताल्लुकात को कैसे मुतासिर कर सकती है। पोप फ्रांसिस म्यांमार के दौरे पर, क्या रोहिंग्या बहरान की बात होगी। और राख को आर्ट में बदलने वाली एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट से मुलाकात। तो उसको मिला के ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में 8 to 9 आवर्स लग जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान और इस्लामाबाद में धरना देने वाली जमात तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के दरमियान फौज की मदद से मुआहदा तय पा गया है, जिसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह खातिम हुसैन रिजवी की हिदायत पर मुल्क भर में धरने अब खत्म हो रहे हैं। मुजाहिरीन के बुनियादी मुतालबात में से एक था वज़ीर कानून जाहिद हामिद का इस्तीफ़ा, जो कि मंजूर हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सऊदी अरब के दौरे पर हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे हम इस्लामाबाद में मौजूद सहाफ़ी आसिम राना से। आसिम, धरने और उसके ऑपरेशन के बाद इस वक्त अहम शहरों समेत इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? जी साकिब, इस वक्त जो सूरत हाल है वो यहाँ पे बेहतर होना शुरू हुई है। जो तकरीबन 20 दिन से इस्लामाबाद के शहरी जो एक मुश्किल का शिकार थे, उसकी मुश्किलात में कमी आना शुरू हुई है। अगरचे फैजाबाद का जो मुकाम है वो अभी मुकम्मल तौर पर नहीं खोला जा सका, अलबत्ता वहाँ पर जो कंटेनर्स हैं वो हटा लिए गए हैं। जो जितने भी यहाँ पे कायदीन थे, आज उनका इन्होंने ऐलान किया था कि मुआहदा हो गया है। उसके बाद तमाम शहरों से उन्होंने हिदायत की, जिसके बाद रुकावटें हटना शुरू हो गई। लेकिन फैजाबाद के मुकाम पर उन्होंने कहा कि जब तक तमाम अफराद को गिरफ्तार अफराद को रिहा नहीं किया जाता, उस वक्त हम धरना नहीं खत्म करेंगे। लेकिन अब आम लोगों को आने जाने की इजाजत दी जा रही है। मुल्क के दीगर शहरों में लाहौर, कराची और दीगर मकामात जो थे, वहां पर जो है सूरत हाल बेहतर हो गई है। तमाम मकामात से धरने खत्म हो गए हैं। मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। जीटी रोड भी है वो तकरीबन 1 या 2 मकामात ऐसे हैं कि जहां पर अभी ब्लॉक है, अदरवाइज बाकी तमाम शहर जो है वो खोल दिए गए हैं और जिंदगी जो है वो मामूल पर आती जा रही है। ये जो मुआहदा हुआ जिसके तहत ये धरना खत्म हुआ, इसके अहम निकात क्या हैं? जी बिल्कुल, इसके जो अहम नुकात हैं उसमें सबसे अहम तो यही था। सबसे पहले जो उनकी डिमांड थी वो ये थी कि सबसे पहले उनका जाहिद हामिद का जो है इस्तीफा वो वहाँ पर किया जाए। साथ उसके बरतरफ या मुस्ताफी का लिखा गया था, वो वहाँ पर फौरी तौर पर उसको कर दिया गया है। इसके साथ साथ उनका मुतालबा था कि उनके जितने भी गिरफ्तार किए गए जो उनके कारकुन हैं उनको रिहा किया जाए। इस पर भी हुकूमत ने रजामंदी जाहिर कर दी। इसके साथ साथ जो लाउड स्पीकर एक्ट था उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि पंजाब में इसके ऊपर मुकम्मल इसको आज़ादाना इसका इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ जो है वहाँ पर राना सनाउल्लाह जो पंजाब के वज़ीर कानून है, उनको एक उलमा बोर्ड के सामने पेश होना होगा, जहाँ पर वो अपने इस हवाले से जो दिए गए बयानात थे खत्म नबूवत के हवाले से उसकी वहाँ पर तफसील बताएंगे। ये तमाम का तमाम मुआहदा 6 अफराद की मौजूदगी में हुआ, जिसमें ISI के एक मेजर जनरल फैज हमीद भी शामिल थे। और उसमें मुआहदे में लिखा गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी नुमाइंदा टीम की मुआवने से ये मुआहदा सरअंजाम पाया। बिल्कुल आसिम, आपने आर्मी चीफ की बात की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल की मौजूदगी में ये कहा है कि फ़ौज के किरदार पर सख्त तनकीद की है जज ने। तो क्या कहा जज ने अपने रिमार्क्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की अदालत में इसी केस की समाअत थी और वहाँ पर आज उन्होंने जो फौज की सालिसी पर जो है उन्होंने भरमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान के तहत किसी आर्मी अफसर का सालिस बनना कैसा है। क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आइन से बाहर हैं? फौजी अफसर सालिस कैसे बन सकता है? और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें तो ये ऐसा लग रहा है कि इनके कहने पर ये सब कुछ हुआ था, लेकिन रियासत के साथ कब तक ऐसा चलता रहेगा। उन्होंने इस वाले से जो था उन्होंने कहा कि जो सिविल आर्म फोर्सेस थी उनको जलील और रुसवा किया गया, इंतजामिया को जलील किया गया, आर्मी अपने आयरनी किरदार में रहे। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ कौन होते हैं? सालिस बनने वाले। जिन फौजियों को सियासत करने का शौक है वो फौज को छोड़े और सियासत में आ जाएं। उन्होंने कहा कि कौम के साथ एक तमाशा लगा हुआ है। और उस हवाले से उन्होंने तहरीरी तौर पर डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो से इस हवाले से रिपोर्ट तलब की। और वहाँ पे अदालत के अंदर जो था ISI के नुमाइंदे जो सेक्टर कमांडर थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने कहा कि आर्मी ने इस हवाले से कोई रोल अदा नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा एजेंसियाँ जो हसास अदारे हैं उन्होंने भी कोई रोल अदा नहीं किया। लेकिन जो मुआहदा पेश किया गया उसमें क्योंकि दस्तखत थे मेजर जनरल फैज मोहम्मद के, उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये बहुत एक अजीब बात है कि फौज गैर जानिबदार होने का दावा कैसे कर सकती है। सेक्शन 5 के तहत हुकूमत जो भी हुक्म दे उसके मुताबिक फौज को किरदार अदा करना होता है और वो सालिस बनने के लिए नहीं है। उनको जो काम कहा गया था उनको वही करना चाहिए था। जी, आसिम हराना हमें धरने से मुतल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स दे रहे थे इस्लामाबाद से। थैंक यू आसिम।
धरना और उसे ख़त्म कराने की कोशिशों को पाकिस्तान से बाहर कैसे देखा गया, इस पर हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे विल्सन सेंटर में एशिया प्रोग्राम के डेप्यूटी डायरेक्टर माइकल कुगलमैन से। माइकल, वेलकम टू व्यू 360. So for observers sitting in Washington DC, what did this whole saga look like? What did it say about Pakistan? Well, unfortunately, here in Washington, I think a lot of us were not surprised. We've seen Pakistan as a country where hardliners, religious conservatives, have a lot of clout and have the ability to take to the streets and stay in the streets for a long time, and oftentimes have their demands granted. And that's, of course, exactly what happened over the weekend. And I think that for many here in Washington, the conclusion is that Pakistan is a place where hardline ideologies and those that subscribe to hardline views can oftentimes get what they want, simply because those in power are scared not to give in or have their own reasons for wanting to give in to the demands of these hardliners. तो माइकल कुगलमैन कहते हैं कि जो कुछ इस वाक़े में हुआ वो वाशिंगटन और दीगर जगहों पर बैठे हुए तज्ज़ियाकारों के लिए हैरान कुन नहीं था, क्योंकि यहाँ यही तासुर पाया जाता है कि पाकिस्तान में सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले जो लोग हैं उनके पास बहुत ताकत है और वो अपने मुतालबात मनवा सकते हैं, और ऐसा ही इस केस में भी हुआ. सो माइकल, द वे दिस ऑल एंडेड, what about the power dynamic in Pakistan? Today we heard that the court in Islamabad issued a very scathing critique of the military for being part of this final agreement that was signed. So in terms of the overall power dynamic between various groups, state and non-state actors, what's the conclusion? What should we learn from this? Well, it's interesting. I think clearly the government, the civilians are a big loser here. I mean, this is a government that has been very vulnerable for quite a few months, and I think that this makes the government look even worse because it's seen as trying to crack down against these protesters and not succeeding, and B, giving in to the demands of the protesters. The interesting thing is that the military should be seen as a winner simply because I think whenever the government gets weaker in a country like Pakistan, the military likes that and wins out. But I've been struck by how much criticism I've seen coming from many Pakistanis, including conservative, pro-military Pakistanis who are very unhappy with the army, and they see correctly, in my view, that it's not just the government, but also the military that essentially appeased a group of hardliners. So I think that both the government and the military, I think, really will suffer in this case, though particularly the government. तो माइकल कुगलमैन कहते हैं कि सिविलियन क़यादत और फ़ौज दोनों को ही इससे नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो सिविलियन क़यादत है वो तो कमज़ोर होती नज़र आई, लेकिन साथ ही मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से फ़ौज पे भी तनकीद जो की जा रही है, और माइकल कुगलमैन की नज़र में वो दुरुस्त तनकीद है कि फ़ौज का जो इसमें मामले में किरदार था, ख़ास तौर पे हार्ड लाइनर्स को स्पेस देने का और उनकी बात को मानने का और इस मुआहदे में शिरकत करने का, वो ऐसे इक़दाम थे जिनकी वजह से फ़ौज की पोजीशन भी इस मामले पर तनकीद का सामना कर रही है. माइकल, लेट्स मूव ऑन टू अनदर थिंग दैट पाकिस्तान इज़ राइट नाउ अ पार्ट ऑफ, एंड दैट इज़ the military alliance, the 41-country military alliance that was formally launched in Saudi Arabia yesterday. Pakistan's former army chief Raheel Sharif is heading that alliance, and Pakistan's leadership is right now in Saudi Arabia. Being part of this alliance, do you think this could work positively for Pakistan's image, or could this also bring new complications for it? Well, I think that unfortunately Pakistan's image is already so troubled and so negative in so much of the Western world, and certainly in the United States, that the fact that you have a former army chief joining this counterterrorism alliance, I mean, on some levels that should be seen as a good thing, because it should suggest that Pakistan is serious about getting involved in global counterterrorism efforts. But I think that the damage is already done when it comes to Pakistan, and particularly what happened this weekend will only really worsen Pakistan's image in the United States and elsewhere, and so I think it's not really going to make much of a difference. राइट, सो पाकिस्तान का इमेज माइकल कुगलमैन कहते हैं क्योंकि पहले ही मनफी था, और इस एपिसोड के बाद जो धरने से की जो एपिसोड हुई उससे मज़ीद मनफी ही हो रहा है दुनिया के सामने. तो अगरचे पाकिस्तान इस सऊदी अलायंस का हिस्सा बन के ये तो दिखा सकता है कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहा है, लेकिन ओवरऑल उसके इमेज को इससे शायद कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बूस्ट ना मिले. माइकल, व्हाइट हाउस yesterday warned Pakistan about consequences if it doesn't arrest and prosecute Hafiz Saeed. What could be those consequences that the White House is talking about? Well, I think it's going to be a few more weeks at least before the U.S. would actually be serious about taking measures against Pakistan. I've thought all along, though, that the U.S. is much more concerned about the Haqqani Network terror group than it is about Lashkar-e-Taiba. So I think that, for all this talk in this statement about possibly taking action,
against Pakistan when it comes to this release of Hafiz Saeed. I think if the U.S. takes any type of punitive measures against Pakistan, it would be because of what Pakistan does not do regarding the Haqqani network. I mean, let's not forget, just a few days before Hafiz Saeed was released, the U.S. delinked Lashkar-e-Taiba from certification requirements, but it kept the Haqqani network on the list. So for Washington, the Haqqani network will remain the major concern. So Michael Kugelman कहते हैं कि हाफिज सईद के बारे में दबाव तो पाकिस्तान पर डाला जा रहा है, लेकिन जिन नताइज की बात व्हाइट हाउस ने की उनके सामने आने में कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि फ़िलहाल यही तासुर मिल रहा है कि हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उसके हवाले से पाकिस्तान पर ज़्यादा दबाव डाला जाएगा, ना कि लश्कर तैयबा के. Michael, I quickly want to ask you this one question, that the US has a $10 million bounty for information leading to Hafiz Saeed's arrest and conviction. Pakistan says it hasn't received any concrete info. So if even US is offering a reward for information, does that mean that nobody really has any concrete information? And in that case, what reason would Pakistan have to actually arrest him and prosecute him? Well, you're absolutely right. This is why I think there's no reason to believe that the U.S. is going to get what it wants. I mean, according to Pakistan, there is no proof that Hafiz Saeed or his organization was involved in the 2008 Mumbai terrorist attacks. I mean, this is why he was released from house arrest. The Pakistani legal authorities claim that there was no evidence to justify detaining him anymore, hence he was released. So this is going to remain a big tension point in U.S.-Pakistan relations, just because the U.S. always says that Americans died in the 2008 attacks, but Pakistan is not going to give the U.S. what it wants. So Michael Kugelman कहते हैं कि हाफिज सईद के मामले पे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तनाव जारी रहेगा, क्योंकि दोनों ही जानिब के पास से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई जिसकी बुनियाद पे हाफिज सईद को दोबारा गिरफ्तार करके आइन के कटहरे में, कानून के इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जा सके. Michael Kugelman, as always, thank you very much for your time and your insight. Thank you. اور جیسا کہ مائیکل کوگلمن نے کہا کہ وائٹ ہاؤس پاکستان سے جماعت الدعوہ کے امیر اور کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کے بانی حافظ سعید کو دوبارہ گرفتار کر کے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہا ہے. امریکی کانگریس لشکر طیبہ کے خلاف مؤثر کارروائی کے مطالبے کو نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ سے نکال کر پاکستان کے لیے امریکی امداد کو صرف حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے مشروط کر چکی ہے. کانگریس کے اس فیصلے پر واشنگٹن کے کچھ تجزیہ کاروں کی رائے پیش کر رہے ہیں. امان اظہر. زیادہ پرانی بات نہیں کہ امریکی وزیر خارجہ نے واشنگٹن میں ایک فورم پر اپنے جامع خطاب میں بھارت امریکہ تعلقات کو 21ویں صدی کا اتحاد اور وقت کی ضرورت قرار دیا. امریکہ اور بھارت دہشت گردی کی جنگ میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم پاکستان سے امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرحدوں کے اندر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے جو اس کے اپنے شہریوں سمیت پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں. لیکن حال ہی میں امریکی کانگریس کی جانب سے پاس کیے گئے نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ نامی بل میں جہاں پاکستان کے لیے امریکی امداد کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے مشروط کیا گیا ہے، وہیں لشکر طیبہ کا نام اس بل سے نکال دیا گیا ہے. اس پیش رفت سے واشنگٹن کے تنقیدی حلقوں میں یہ بحث چل نکلی ہے کہ کیا افغانستان میں امریکی مفادات کو بھارت کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر فوقیت حاصل ہے. حقانی نیٹ ورک پر توجہ مرکوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ افغانستان میں امریکیوں اور ہمارے اتحادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہی بہت بڑا فرق بھی ہے، اور میرے خیال میں اسے پاکستان کے لیے رعایت بھی سمجھا جا سکتا ہے. لیکن کارنیگی انڈاؤمنٹ فار پیس سے منسلک ایشلے ٹیلس اس معاملے کو امریکی پالیسی کی کمزوری سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اس بل سے لشکر طیبہ کو نکالنے سے پاکستان کے سیکیورٹی حلقے اس پیش رفت کو مثبت سمجھیں گے. میرے خیال میں یہ بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ اس سے پاکستانیوں کو یہ امید نظر آئے گی کہ وہ اچھے دہشت گردوں اور برے دہشت گردوں کے درمیان تفریق کر سکتے ہیں اور امریکہ کو مطمئن کرنے کے لیے کم سے کم اقدامات اٹھائیں. تو کیا اس پیش رفت سے دہلی میں امریکہ بھارت تعلقات کے حوالے سے خدشات جنم لے سکتے ہیں؟ یہ سوال میں نے رکھا ہڈسن انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ایکسپرٹ اپرنا پانڈے کے سامنے. امریکہ بھارت کے خدشات سے آگاہ ہے، خصوصاً لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسے دہشت گرد گروہوں کے حوالے سے. میرا نہیں خیال کہ دلی میں ایسے خدشات جنم لیں گے کہ شاید امریکہ کو اس معاملے میں دلچسپی نہیں. علاقائی مفادات کو آگے بڑھانے کی یہ کشمکش ایسی ہی ہے جیسے موسم خزاں کے بدلتے رنگ، جو دیکھنے میں تو اچھے لگتے ہیں لیکن برفیلی ہواؤں کا پتہ بھی دیتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا افغانستان میں امریکی مفادات بھارت امریکہ تعلقات کے لیے اچھا پیغام لے کر آئیں گے یا پھر مزید پیچیدگی اور الجھن کا سبب بنیں گے. امان اظہر، اردو، VOA، واشنگٹن.
پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، جہاں آپ ملک کی اندرونی صورتحال اور اہم بین الاقوامی امور پر ماہرین کی تجزیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہمارا ہفتہ وار سیگمنٹ میڈ ان پاکستان بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے کچھ ہی دیر میں، لیکن پہلے کچھ اہم بین الاقوامی خبروں کی جھلکیاں دیکھتے ہیں ہمارے سیگمنٹ ورلڈ ویو میں۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے یمن میں امداد کے راستے کھولنے کے بعد وہاں 27,000 ٹن گندم پہنچائی گئی ہے، جس کی اشد ضرورت تھی۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ امداد کی فراہمی کا سلسلہ اگر رکا تو یمن کو بدترین قحط کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں آتش فشاں آگنگ کے حرکت میں آنے کے بعد علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ آتش فشاں سے 10 کلومیٹر تک کے فاصلے کو خطرناک قرار دے کر 1 لاکھ سے زائد رہائشیوں کو نقل مکانی کا حکم دیا گیا ہے۔ مصر کی مسجد میں دہشت گردوں کے ہاتھوں جمعے کو 300 سے زائد افراد کی ہلاکت کے باوجود ملک کے صوفی مسلمانوں نے میلاد النبی کی تقریبات جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب 41 اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد سے خطاب کرتے ہوئے گزشتہ روز سعودی عرب کے ولی عہد نے دھماکے کی شدید مذمت کی۔ برطانوی شہزادے ہیری اور ان کی گرل فرینڈ میگن مارکل نے آئندہ سال شادی کا اعلان کیا ہے، تاہم اس کی تاریخ ابھی نہیں بتائی۔ اس ماہ کے آغاز میں دونوں کی منگنی کی تقریب لندن میں ہوئی تھی۔ کیتھولک مسیحیوں کے پیشوا پوپ فرانسس ایشیا کے دورے پر آج میانمار پہنچے ہیں، جہاں توقع ہے کہ وہ روہنگیا بحران کے حل پر بھی بات کریں گے۔ تاہم تجزیہ کار خبردار کر رہے ہیں کہ کسی نئے سفارتی تنازع کو جنم دیے بغیر ایسا کرنا پوپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ پوپ فرانسس جب میانمار پہنچے تو ان کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ میانمار اور ویٹیکن کے درمیان 6 ماہ قبل سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد یہ پوپ کا پہلا دورہ ہے، جہاں توقع ہے کہ وہ روہنگیا بحران پر بات کریں گے۔ اگست سے اب تک لاکھوں روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش میں پناہ لے چکے ہیں۔ انہیں بھی امید ہے کہ پوپ ان کے لیے کچھ کر پائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے مسائل سمجھ سکیں گے۔ اگر وہ چاہیں تو وہ میانمار کی حکومت کو تھوڑا پرسکون کر کے اور ہمارے ساتھ بات کر کے امن کی فضا پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن سیاسی تجزیہ کار خبردار کر رہے ہیں کہ پوپ ایک پیچیدہ سفارتی صورتحال کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ میانمار میں لوگوں کی اکثریت روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کے بارے میں عالمی بیانیے اور بنگلہ دیش میں مہاجرین کے اعداد و شمار پر یقین نہیں رکھتی۔ میرا خیال ہے کہ اگر پوپ اس مسئلے پر زیادہ زور ڈالتے ہیں تو اس سے عوامی جذبات اور تناؤ کو ہوا ملے گی۔ پوپ فرانسس برما کی سویلین رہنما آنگ سان سو چی اور فوج کے سربراہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ اپنی صاف گوئی کے لیے مشہور پوپ فرانسس کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ لفظ روہنگیا کا استعمال بھی نہ کریں، کیونکہ میانمار کی حکومت انہیں بطور نسلی گروہ قانونی طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ اگر وہ لفظ روہنگیا استعمال کرتے ہیں تو بدھ مت سے تعلق رکھنے والے قوم پرست اس پر احتجاج کر سکتے ہیں، اور ملک میں بسنے والے کیتھولک مسیحی مضطرب ہوں گے کہ قوم پرست انہیں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ میانمار میں تو نہیں، مگر خیال ہے کہ بعد میں پوپ بنگلہ دیش کے دورے میں کچھ روہنگیا مسلمانوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ جیسو سمن اونی کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ اور آج دنیا بھر میں جنگ عظیم دوئم کے بعد سے پناہ گزینوں کی تعداد اپنی بلند ترین سطح پر ہے۔ ان میں سے کئیوں کے حالات نے انہیں عمر بھر کے لیے ذہنی مسائل کا شکار بنا دیا ہے۔ آئیے ملتے ہیں مصر میں رہنے والی ایک صومالی خاتون سے جو پناہ گزینوں کو آرٹ کے ذریعے ذہنی سکون حاصل کرنے میں مدد دے رہی ہیں۔ اینی گال سن 2009 میں اس وقت اپنے خاندان کے ساتھ صومالیہ سے بھاگی تھی جب حکومت اور علاقائی فورسز الشباب کے خلاف لڑائی میں مصروف تھی۔ وہ فرار ہو کر مصر پہنچی اور انہیں 2011 میں پناہ گزین کی حیثیت حاصل ہوئی۔ بندوق کی گولیوں کی آوازیں آج بھی انہیں خوفزدہ کر دیتی ہیں۔ ہم جب اس طرح کی آوازیں سنتے ہیں تو وہ سب کچھ دوبارہ یاد آتا ہے جو ماضی میں ہو چکا ہے، یعنی گولیوں کی آوازیں اور دھماکوں کی آوازیں۔ مصر میں پناہ گزینوں کے عالمی ادارے UNHCR نے جتنے بھی پناہ گزین اور مہاجرین کی رجسٹریشن کی ہے، ان میں سے 1/3 کا تعلق افریقی ممالک سے ہے۔ سن 2014 سے ایک مصری آرٹسٹ جان میلاد پناہ گزینوں کو نفسیاتی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ وہ اور ان کی ٹیم NGOs کے ساتھ مل کر پناہ گزینوں کے لیے ڈانس کلاسز اور تھیٹر ورکشاپس کا اہتمام کرتے ہیں۔
آرٹ تھیریپی کے نظریے کی بنیاد اس پر ہے کہ آپ لوگوں میں ان کے ساتھ پیش آنے والے صدمات پر یا برے تجربات کے باعث موجود منفی توانائی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں اور آپ انہیں ایسی جگہ فراہم کریں جہاں لوگ اپنی انرجی کو مثبت چیزوں میں ڈال سکتے ہیں۔ صومالیہ سے آنے والی اینی گال خود بھی پینٹنگ کرتی ہیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں کا ملک ہے، میں یہاں رہتی ہوں اور میرے والدین بھی یہاں رہتے ہیں۔ اینی گال ٹراما کاؤنسلنگ کی ٹریننگ مکمل کر چکی ہیں اور اب وہ ایک مقامی اسکول میں صومالی بچوں کی تھیراپی کرتی ہیں۔ یہ بچے تصویروں کے ذریعے بتاتے ہیں کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں اور وہ ماضی کے تجربات کو بھی تصویروں میں ڈالتے ہیں۔ یہ ایک محفوظ جنت ہے جہاں بچے اپنی بے چینی کا اظہار کرتے ہیں اور گزرے ہوئے واقعات کو برداشت کرنے اور بنانے کی قوت حاصل کرتے ہیں۔ صوفیہ کرسٹنسن کے ساتھ شہناز نفیس، اردو VOA۔ ثاقب، یہ تو سبھی مانتے ہیں سب لوگ کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہتی۔ میڈ ان پاکستان میں آج ملتے ہیں ایک پاکستانی آرٹسٹ سے جن کا کام اسی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ ماچس سے کاغذ کو آگ لگائی، راکھ ہونے تک کا انتظار کیا، پھر راکھ کو ریزہ ریزہ کر کے اکٹھا کر لیا۔ کراچی کی بطول زہرا کا آرٹ ہے سب سے جدا۔ کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی، ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے۔ ہماری تھاٹس ہوں، ڈیزائرز ہوں، آئیڈیاز ہوں، ایکسپیرینسز ہوں، ہر چیز بدلتی رہتی ہے۔ بیکار سمجھی جانے والی مختلف اقسام کی راکھ سے تخلیق کرتی ہے دلکش شاہکار۔ میرے پاس ایک ڈائری تھی جس کے اندر میں نے اپنی فرسٹریشنز اور ایگزاسشنز لکھی ہوئی تھیں، تو ایک نیگیٹو پارٹ میرے پاس سیف تھا، تو اسے جلا کے میں نے ایک اپنا کام کریٹ کیا تھا۔ اس کے بعد سے ہی میں نے پھر راکھ سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ 4 سال سے بطول زہرا راکھ سے کھیل کر آرٹ کو زندگی دے رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں یہ آرٹ ان کا تخلیق کردہ ہے جس میں وہ ایک پیغام بھی دے رہی ہیں۔ کمرشل پوائنٹ آف ویو سے یہ تھوڑا لیگ کرتی ہے اوبویسلی، کیونکہ سیل نہیں ہو سکتی ابھی، تو گھوم پھر کے بعد میرے آئیڈیا پہ یہ آ جاتی ہے کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی، ہر چیز ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے۔ احتیاط اور باریکی کے ساتھ فرش پر راکھ سے اپنے خیالات، تصورات کو پیش کرنے میں بطول زہرا کو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ کارپیٹ کا پیٹرن ہو یا کوئی بھی پورٹریٹ ہو، پہلے ڈرائنگ کریٹ کرتی ہوں، اس کے بعد اس کے اوپر اس حساب سے پھر راکھ ڈالتی ہوں۔ بلیک ایش الگ آبجیکٹ کی ہوتی ہے، گرے الگ ہوتی ہے، وائٹ الگ ہوتا ہے، تو اس کو ملا کے آلموسٹ کمپلیٹ ہونے میں 8 to 9 hours لگ جاتے ہیں۔ ماہر آرٹسٹ کے لیے ممکن نہیں کہ وہ لمبے عرصے تک اپنی تخلیقات کو اس اصل حالت میں سنبھال کر رکھ سکیں، اس لیے وہ تصویر بنا کر فن پاروں کو کینوس پر محفوظ کر لیتی ہیں۔ اور بلیک فرائیڈے کے بعد آج ہے امریکہ میں شاپنگ کا ایک اہم دن، یعنی سائبر منڈے۔ آج کے دن آن لائن شاپنگ پر زبردست سیلیں لگتی ہیں اور توقع ہے کہ امریکی انٹرنیٹ پر آج $6.5 ارب کی خریداری کریں گے، اور اس کے منافع کا ایک بڑا حصہ جائے گا آن لائن شاپنگ جائنٹ امیزون کے مالک جیف بیزوس کے پاس، جو اس ویکینڈ پر دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے۔ ان کے اثاثوں کی کل مالیت $100 ارب ہو گئی ہے تھینکس ٹو بلیک فرائیڈے سیلز۔ بالکل سارا، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ ویو 360 میں شامل رپورٹس دوسروں سے شیئر کرنے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ سارا زمان اور ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔